اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد نہیں کی، اسی لیے تو لائنوں میں لگے ہیں. کیونکہ میں نہیں کہتا جی یہ تو قرآن ہے، یہ تو دین ہے، یہ تو شرع شریعت ہے. اب دیکھیں نا کتنے حالات ٹف چل رہے ہیں اکانومی کے لحاظ سے. بنگلہ دیش آگے گزر گیا. اللہ حضرت مجھے کوئی میرا اسلامی بھائی ہیں بنگلہ دیش والے، مجھے کوئی، لیکن چلو ایک کمپٹیشن تو ہے نا، تو وہ اللہ مجھے معاف کرے لیکن ہے نا جی، ہم سے ٹوٹا، اس ٹوٹنے کا بھی دکھ ہے، لیکن وہ آگے اس کی ایک کرنسی ہم سے بہتر ہے. افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہو گئی ہے. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر ہم آپس میں بیٹھیں تو ہم یہی ہے، آپ میرا قصور نکالیں گے، یہ مصباحی صاحب آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا، میں آپ کا نکالوں گا. لیکن حضرت کبھی قرآن پاک میں تلاش کریں. ہم پہ جو دن آئے ہیں، آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہیں، تیل جناب وہ 300 کو ہاتھ لگا چکا ہے جا کے حضرت جی، تھوڑا سا نیچے آیا ہے حضرت. مہنگائی آسمان کو چھو رہے، ریکارڈ مہنگائی ہے حضرت. تو کبھی قرآن پاک جو حق اور سچ والی کتاب ہے، مجھے غلطی لگ سکتی ہے، میں انسان ہوں، موجود ہے میرا فیصلہ غلط ہونا، ہو سکتا ہے میں دھوکہ کھا سکتا ہوں، میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، مجھے غصہ بھی آتا ہے، میرے اندر کینہ بغض موجود ہے، لیکن قرآن کلام ربی ہے. بالکل ابتدا میں تعارف کرا، ہدی للذین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی ہر بات سچی، ہر بات 100، یہ نہیں کہ 90% یا 100% ہر بات سچی قرآن پاک کی ہے. تو کبھی یہ جو دن دیکھ رہے ہیں نا، آٹے کے لیے لائنوں میں لگے پڑے ہیں، مہنگائی ہے حضرت، کال پڑ رہا ہے حضرت، وہ بھائی ایسی بے خوفی ہے، اور میں پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے. او بھائی اتنے تو برف کے گولے میں نے اتنے برف کے گولے نہیں کبھی گرتے دیکھے حضرت. لیکن حضرت ہے کسی نے مجھے کو فون کر کے پوچھا ہو مصباحی صاحب اتنے بڑے برف کے گولے گرے کیا ہو گئے؟ کوئی نہیں. کچھ جمعے میں آج مجھے پرچی آئی ہو مصباحی صاحب اتنے بڑے برف کے گولے گرے، ہم نے نہ دیکھے نہ سنے کبھی، کیا ایسا آ گیا؟ وہ جناب وہ تربوز فصل میں لگے ٹوٹ گئے حضرت، بھینسیں مر گئی حضرت، اتنا نقصان ہوا، گاڑیوں کے چیز حضرت، کیا ہو کوئی کسی نے نہیں پوچھا. سب نے پڑھا، سب نے سنا، آپس میں ڈسکس بھی کیا، لیکن کوئی وجہ نہیں پوچھنے آیا. حضرت کیا ناراضگی ہوئی کہ ہم پہ آسمان سے اتنے بڑے برف کے اولے پڑے حضرت؟ کوئی. لیکن ابھی قرآن سے پوچھو نا تو پھر قرآن تمہیں اور مجھے اس کی وجہ یہ بتاتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. حضرت جی محلے کے ایویں 2 ٹکے کے کن ٹوٹے سے کوئی متھا لگانے کو تیار نہیں، لگاتا ہے کوئی؟ ہر بندہ نہیں ہوئے. اور محلے کے کسی کان ٹوٹے سے متھا لگانے کو کوئی تیار نہیں، لیکن ادھر کیا عالم ہے، ادھر جناب اللہ اور اللہ کے رسول سے متھا لگایا ہوا ہے. اب مجھے پتا ہے آپ نے، مجھے نہیں کسی نے بھی کہنا، لیکن بعد میں آپ آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں گے. ہو سکتا ہے حضرت جنہوں نے مجھے بلایا آپ لو جی چنگا مولوی بلایا، ساڑھے دن نواں نال آ گیا ہی، اللہ نے متھا لایا. کیوں متھا لایا ہے؟ نہیں بھائی لگایا ہے ہم نے متھا لگایا ہے حضرت. جب حضرت ہم اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے تو آپ کس کو متھا کہتے ہیں حضرت؟ وہ کہہ رہا آؤ، میں کہہ رہا ہوں نہیں آنا، تو آپ کس کو کہتے ہیں متھا لگانا؟ یہ متھا ہی تو ہے. وہ کہہ رہا آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الفلاح، آؤ، میں نہیں. کس کو آپ متھا لگانا کہتے ہیں؟ اور متھا لگانا کیا ہوتا ہے؟ مسجد ہے، آپ کے لیے قالین بچھا ہے، آپ کے لیے پنکھے لگائے گئے ہیں، آپ کے لیے جناب اے سی لگے ہوئے ہیں باہر حضرت جی، بہترین وضو کے لیے پانی کا بندوبست ہے. میں اکثر پوچھتا ہوں جواب نہیں کو دیتا حضرت. کوئی بھائی نہ آنے کی بھی تو وجہ بتاؤ نا، کیوں نہیں آ رہے آپ؟ کوئی مسجد میں کوئی نقص ہے بتاؤ، ہم دور کرتے ہیں اس کو. یا کوئی آپ کو نماز میں اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی نماز میں آپ کو خرابی نظر آئی ہے تو وہ ہمیں بتائیں حضرت. لیکن کوئی یار کچھ بولو تو صحیح، یار کوئی بتاؤ تو صحیح، کیوں نہیں آ رہے آپ؟ اللہ برا رہا ہے ہم نہیں آ رہے، کوئی وجہ تو بتاؤ نہ آنے کی، کوئی وجہ بتاؤ. کسی نے آپ کو شادی پہ بلایا آپ نہیں گئے، کچھ 4-5 بندے خاندان کے آپ کو منانے کے لیے آئے، بھائی خوشی کا موقع ہے، تو آپ آگے وجہ بتاتے ہیں نا.
حضرت اس نے فلاں فلاں جگہ، فلاں فلاں ٹائم، فلاں فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے نہیں اس کے گھر جانا. وجہ بتاتے ہیں نا آپ حضرت نہ جانے. بھائی ادھر بھی تو کو وجہ بتاؤ نا یار، کیا ہے؟ کوئی مسجد میں نقص ہے ٹھیک کر دیتے ہیں بھائی اس کو. کوئی نماز میں آپ کو کوئی کچھ اس طرح کا نظر آ گیا ہے، اللہ پتہ نہیں آپ کو نظر آیا ہے. جس نے نماز فرض کی وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جن کو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا وہ محبوب کہہ رہے ہیں ٹھنڈا کے آنکھوں کی، چین ہے دل کا، ستون ہے دین کا، معراج ہے مومن کی. آپس میں بیٹھے ہو یار، کوئی تو وجہ بتاؤ. کوئی مسجد میں معاملہ ہے تو میں درست کروا کے اٹھوں گا. کوئی نماز میں کوئی معاملہ آ گیا تو وہ مجھے بتاؤ حضرت. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مسجد بھی بالکل ٹھیک ہے، نماز سے بھی سونی شے ہی کوئی نہیں، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے، ہاں جی بسم اللہ شریف ہے، اعوذ باللہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ ملانی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے جھک جانا ہے اللہ کے. اگر مانتے ہو کہ اس سے بہتر تو پھر بتاؤ پھر کیوں نہیں آتے حضرت. یہی وجہ ہے حضرت بغیر کسی وجہ کے نہ آنا. کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. لیکن افسوس ہے کسی کی توجہ نہیں. 1.5 گھنٹے کا پروگرام چل رہا ہے جناب، وہ جناب بیٹھ کے اینکر وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں، اتھے آندے ہی کوئی، اتھے آندے ہی کوئی. اچھا میں آپس میں چلو ہم سارے بیٹھے ہیں اندر جی، یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں جی دن رات ڈال کے، سارا 24 گھنٹے بنتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی، حضرت صاحب آپ کے جو امام صاحب ہیں یا کوئی بھی امام صاحب فجر میں حضرت جی بڑی طویل قرات بھی کریں نا، میں کہتا ہوں سورہ مزمل مکمل پڑھ دیں، کیونکہ یہ گناہ گار اکثر و بیشتر فجر میں زیادہ نہیں کرتے تاکہ حضرت پیچھے کھڑے جو مقتدی ہیں آزمائش نہ ہو جائے. تو میں اکثر و بیشتر 2 رکعتوں میں سورہ مزمل، تو جس دن سورہ مزمل تلاوت کی جائے نا حدر کے ساتھ، شد مد ٹھیک ہے گنے ٹھیک کر کے، تو تقریباً میں نے سب سے پہلے سلام پھیر کے نا میں گھڑی کو دیکھتا ہوں تو تقریباً 12 منٹ 13 منٹ میں، بعد میں حضرت جی وہ جو تسبیحات ہیں وہ شامل کر کے 20 منٹ میں تقریباً فجر سے فراغت حاصل ہو جاتی. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ دیے نماز فجر کو حضرت، 15 ظہر کو دے لو حضرت، 35 منٹ بن گئے. 24 میں سے 35 منٹ 2 نمازوں نے لے لیے. حالا عصر حضرت جی 5 منٹ میں تقریباً، لیکن میں کہتا ہوں 10 دے لو. 24 گھنٹوں میں سے 3 نمازوں کے 45 منٹ بن گئے. میں کہتا ہوں حضرت جی مغرب کو بھی 15 دے لو. 4 نمازوں کے حضرت جی 60 منٹ بن گئے، 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا. میں کہتا ہوں حضرت جی عشاء کو بھی 20 دے لو، ٹھیک ہے جی 80 منٹ بن گئے. 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا جی؟ 80 منٹ. 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ 5 نمازوں نے لی. حالانکہ میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا ہے. باقی حضرت جی کتنے بچ گئے؟ 22 گھنٹے اور 40 منٹ. آپس میں سارے بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، سیانے بیٹھے ہو، مجھے صرف اتنا جواب دے دو یار 22 گھنٹے اور 40 منٹ آپ کو اور مجھے اللہ نے دیے ہیں، تھوڑے ہیں؟ یا مجھے یہ بتاؤ نہ نماز پڑھ کے سارے کے 24 گھنٹے ہم نے رکھ لیے، وہ جو 80 منٹ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تھے ہم نے دی. مجھے پھر اتنا بتاؤ وہ جو 24 گھنٹے کے پورے میں نے اپنے لیے رکھ لے، تیر کیا مارا ہے آپ نے اور میں نے؟ حضرت کچھ بتاؤ اس 24 گھنٹے کی کوئی پروگرس بتاؤ مجھے حضرت. یہ میں حضرت صبح گھر سے نکلا جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، پھر آگے حضرت میں برام کی موڑ گیا، برام کی موڑ سے پھر بونکن گیا جمعہ جنازہ پڑھنے کے لیے، بونکن سے نکلا پھر آپ کے راستے میں کئی بار حضرت ہمیں سڑک سے ادھر اور ادھر ہونا پڑا. وہ جب ہم سڑک سے ادھر ہوئے نا تو حضرت جی ایسے لگے کہ جناب اتنی مصروف قوم ہے، کوئی کسی گاڑی کے لیے رکنے کو تیار نہیں. اب گاڑی نکال رہے ہیں نا، کوئی آگے سے گزر رہا ہے، اب تھوڑا سا آپ کو پیچھے آنا پڑا ہے، کوئی پیچھے سے ایسے لگتا ہے جناب اتنی مصروف قوم ہے، ان کو اتنے کام ہے، یہ اتنی کام کرنے والی قوم ہے، ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس رکنے کا. لیکن پروگرس دیکھیں تو 0.
24 घंटे हमने रख लिए अपने लिए। 1 घंटा 20 मिनट अल्लाह और अल्लाह के रसूल का था, हमने उनको 24 हमने रख लिए। तो फिर भाई मुझे इतना तो बताओ, 24 अगर रखे हैं तो तीर कौन सा मारा तुमने? सारे मकरूज, किसके पैसे नहीं देने हमने? अमेरिका के पैसे देने हैं, यूरोप के पैसे देने हैं, दुबई के पैसे देने हैं, कतर के पैसे देने हैं, रशिया के पैसे देने हैं, वर्ल्ड बैंक। मुझे इतना तो बताओ ना, ये जो 24 घंटे तुमने रख लिए सारे, 1 घंटा और 20 मिनट अल्लाह के थे, नहीं दिए तुमने, पर मुझे बताओ तो सही किया क्या है? फिर हजरत यही नतीजा निकला, जब मैंने 24 घंटों में से 1 घंटा और 20 मिनट वो जो अल्लाह के थे, जो अल्लाह के रसूल के थे, नहीं दिए, फिर उसका नतीजा यह निकला कि 22 घंटे और 40 मिनट में से भी बरकत उठा ली गई है। उस 22 घंटे और 40 मिनट में से भी बरकत उठ गई। कर रहे हैं, पागल हो गए हैं काम कर करके, बीमार हैं हम सारे, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटाइटिस है, यूरिक एसिड है, जिगर खराब है, मैदा खराब है, गुर्दे खराब है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। लेकिन मैं हजरत माशाल्लाह उलमा बैठी हैं, ये लिखा है जी, कुर्बे क़यामत ऐसी बेबरकती आएगी कि 1 साल 1 महीने के बराबर हो जाएगा। साल इस तरह गुजरेगा जैसे महीना गुजरता है, महीना हफ्ते के बराबर आ जाएगा, महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरता, हफ्ता 1 दिन के बराबर आ जाएगा, हफ्ता इस तरह गुजरेगा जैसे इतनी बरकत जो है ना वो उठ जाएगी। मैं अक्सर परेशान होता था, भाई कैसे होगा? फिर समझ ये आई कि जब ये हालात आएंगे कि लोगों के पास 24 घंटे में से 1 घंटा और 20 मिनट भी अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए नहीं होंगे, फिर उनके वक्त में से बरकत उठा ली जाएगी। इसलिए बेटा, जितने बच्चे बैठे हो, 1 घंटा और 20 मिनट उस साथ की दोस्त को, तुम्हारे 24 घंटे और 20 मिनट में बरकत आ जाएगी, बरकत आ जाएगी। नहीं तो थक जाओगे बेटा, समझ कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि ये कुरान है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत